الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آج کی میری گفتگو کا موضوع دعا کی اہمیت ہے۔ دعا کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع کے اوپر مختلف احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے دوران خطبہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک بندہ مومن اگر غور کرے اللہ تعالیٰ کی عنایات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اوپر، تو یقیناً وہ اس چیز کو پاتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور وہ اس کو بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے نتیجے میں عنایات کی شکل میں ملتا ہے۔ میرے نہایت ہی محترم ساتھیوں، دعا دراصل انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کا نام ہے۔ یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ انسان اپنے خالق کے حضور اپنی عاجزی کا، اپنی لاچاری کا، اپنی انکساری کا اعادہ کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اس کے گناہ ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرے خالق کی طرف سے عطا ہے، میرے خالق نے مجھے عطا کیا ہے، اور اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے، نہ کہ اپنی محنت سمجھتا ہے، نہ کہ اپنی اس میں کوئی کامیابی سمجھتا ہے۔ اس سب کچھ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر واقعتاً الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور جگہ پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، آپ اندازہ کریں کہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے مقدر میں چیزوں کو لکھ دیا ہے، دعا کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنا اثر رکھا ہے، اتنا اس کے اندر اس کی طاقت ہے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر کو بھی مؤخر کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ دراصل معاملہ اس میں یہی ہے کہ بندہ مومن جب اپنے خالق کو یاد کرتا ہے، اپنے خالق کو اس کے عنایات کو یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوش ہو کر اس کی اس بات کو مان لیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا ہی دراصل عبادت ہے۔ اور سیرت کے البم سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے نہایت ہی محترم ساتھیوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ صحیح صاحب، اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا نہیں کرتا، دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں تکبر کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے، لا يدخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ تو میرے نہایت ہی محترم ساتھیوں، میں آج کے مختصر وقت کے اندر جو مجھے چند منٹس ملے تھے، اس میں دعا کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بھی حاجت ہو تو ہمیں اپنے خالق کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ خالق جو ملک ہے، جو ملک کا خالق ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو مخلوقات کا خالق ہے، جو اس ساری دنیا کا خالق ہے، اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کا خالق ہے، سب کچھ اس کے تصرف میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اقتدار اعلیٰ اس کے پاس ہے،
ہمیں صرف اور صرف اسی سے اپنی حاجات، چھوٹی سے چھوٹی حاجت اسی کی طرف لے کر جانی چاہیے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور آپ میری یہ بات سن کر یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ اس دنیا کے اندر اس وقت 7 کروڑ کے قریب انسان ہیں۔ اگر 7 کروڑ انسانوں کی ساری حاجات اللہ تعالیٰ پوری کر دیں جو ان کے مائنڈ کے اندر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ایک سوئی کو اگر سمندر کے اندر ڈبوئیں تو اس کو جتنا پانی لگتا ہے اتنا بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے معاملات شیئر کرنے چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو کر اس کو سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادتوں میں دعا کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کو خشوع و خضوع کے ساتھ مانگنے کی توفیق